جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 12 لیسن کتاب کے کرنے کے بعد آج ہم الدرس الاول، جو یہ کتاب کا ہم نے اسکپ کیا تھا، ہم اس کو کوشش کریں گے کہ وضو سے پہلے پہلے اس کو ختم کریں. تو ایمن بڑی عرصے بعد آئی ہیں، تو ایمن سے پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں. جی ایمن شروع کریں. اوكي سر. الدرس الأول الإعراب والبناء والبناء. في السماء. ٹھیک ہے. الاسم والبناء. والبناء، اور اوكي یہاں بناء سے کیا مطلب ہے؟ سر، بناء بناء کا مطلب مبنی ہونا، اور اعراب کا مطلب معرب ہونا. یہ الفاظ آپ نے سنے ہیں پہلے؟ جی سر. کوئی کسی چیز کا معرب ہونا یا کسی چیز کا مبنی ہونا جو ہے، تو یہ ہم سیکھیں. مبنی ہونا. ٹھیک ہے کہ کن کن صورتوں میں اسما جو ہے تو وہ معرب ہوتے ہیں یا افعال معرب ہوتے ہیں، اور کن صورتوں میں وہ ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مبنی چلیں تو اب ہونا. پہلی بحث جو ہو رہی ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ سر معرب کا مطلب کیا ہے؟ الاسم. ہاں، گڈ کوشچن. چلیں، ابھی 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 یہ پورا لیسن ہی اس بارے میں، آپ پریشان نہ ہو. چلیں. الاسم اما معرب و اما مبنی. ہوں. اسم یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. یہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بل ہوں. جی. فالمعرب معرب. ٹھیک ہے. ما معرب ما تغیر آخر بسبب العامل. ہوں. کیا مطلب بس ہے یہ؟ مورب مورب وہ ہوتا ہے جو جو ہے جس کا آخر یا بدل. جس کی اینڈنگ تغیرہ چینج ہو جاتی ہے، بسبب العامل، کسی عامل یا ایجنٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا. وہ ایجنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل البیت ہے. ٹھیک ہے. مسکان اگر اس کے پیچھے من لگا دیں گی تو پھر کیا بن جائے گا؟ مسکان بتائیں. بیتی ہو جائے. من من البیت. البیت. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں؟ کیونکہ ایک ایجنٹ آ گیا، عامل آ گیا، جس کو حروف جار ہم کہہ سکتے ہیں. تو حرف جار کی وجہ سے اسم چینج ہو گیا. کس حالت سے؟ رفع کی حالت سے چینج ہو گیا. کس حالت میں؟ جی بتائیں، آپ ڈر ہی کے بتائیں. حالت میں ہو گیا. کیا؟ ہوں. اچھا، چلیں یہ اس کی چلیں بالکل بیسک سے شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سا ورڈ ہے؟ مسکان بتاتی جائیں. بیتن، یہ رفع ہے. یہ رفع ہے. ٹھیک ہے. خلاص. اور اگر یہ جو ہے تو اس کے ساتھ من لگ جائے تو پھر تو یہ من البیتی. من البیتی. من بیتن، یا جو ہے تو اگر ال لگا ہو تو من البیتی. ٹھیک ہے. اور اگر میں اس طرح بولوں، یہ کیا ہے؟ بیتا، ان البیت. ان البیتا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عامل ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی عامل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی اینڈنگ جو ہے تو مسلسل چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اب اس ڈیفینیشن جو عربی میں ہمیں بتائی گئی ہے، ایمن آپ دوبارہ پڑھیں، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی. فالمعرب ما تغیر آخره بسبب ہوں. العامل. عاملی. اچھا، مجھے تو آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ کے آئی، اوروں کو صحیح آئی کہ نہیں؟ کٹ رہی ہے سر. کٹ رہی ہے نا؟ ہاں. کٹ رہی ہے سر. مطلب یہ ہے کہ ایمن کی طرف اس کا مسئلہ ہے، کنیکشن کا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو لکھی ہوئی ہے بات وہ یہ ہے کہ فالمعرب، معرب وہ چیز ہوتی ہے، وہ اسم ہوتا ہے، ما تغیر آخرہ، جس کی آخر اینڈنگ چینج ہو جائے عامل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. عامل یا ایجنٹ کی وجہ سے. اب مثالیں بتا رہے ہیں تو شازیہ ہمیں مثالیں بتانا شروع کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شابش. جاء المدرس ہوں. مرفوع. ہوں. اس میں تو یہ المدرس مرفوع ہے. کیا ہے؟ یہ معرب معرب تو ہے. معرب ہے. معرب ہے لیکن وہ ہے
इधर किस ये क्यों ये मरफू इसमें है, लिखा मरफू क्यों है आ, ये? ये पेश की इसके वजह ऊपर से। अल आया तो पेश लग गया। नहीं, अल आया तो पेश, तो पहले तो उससे पहले डबल पेश थे ना, से तो अल आने से तो एक गिरा है इसका। लेकिन जी सवाल ये है कि इधर पेश क्यों आया है? आगे कि यहाँ जेर क्यों नहीं आया, जबर क्यों नहीं आया? सर, कोई वो ही नहीं है। कोई कोई चीज मिन है नहीं है ये? या अन नहीं है, नहीं, ये जो इन्ना है नहीं है। इसको, ये जुमला तो फेलिया है ये कि इस्मिया डिफॉल्ट पहले ये स्टेट बता। होती है, पेश, है ना। एक मिनट, ये सिंपल वो जुमला है, हुआ है। क्या है जुमला, कौन सा? जुमला है, फेलिया फेलिया है। और हुआ। फेलिया जुमले में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? है। फेल होता पेश है और और फाइल होता है और मफूल और होता मफूल। मफूल होता है। तो इसमें अल मुदर्रिसु क्या है? ये तो फाइल है। है, ये फाइल है। इस फाइल होने की वजह से ये क्या है? मरफू। पेश। मरफू। मरफू है। बस ये मैं पूछना चाह रहा था। चलिए अब दूसरी मिसाल पे। सअल तू हम्म। अल मुदर्रिसा, हम्म। मैंने पूछा टीचर से। हम्म। मंसूबुन, अब ये नसब ये फॉर्म में आ मंसूब गया। है। क्यों क्यों नसब फॉर्म में आ गया? ये मफूल हो गया अब। ये मफूल हो गया, ठीक है। तो किसी चीज का मफूल होना, ठीक है ना, ये भी एजेंट आमिल की तरह एक्ट करता है, और ये इसको नसब में ले गया। तीसरा पढ़ें। सलम तू सल्लम तो। सल्लम तू अलल मुदर्रिसी, हम्म। मैंने सलाम किया टीचर को। टीचर को, हाँ। अब इसमें क्या है? आ, मजरूर तो अला की वजह से जेर आ गई। जेर आ गई किस चीज पे? ये अल मुदर्रिस पे, ठीक है। तो ये अल मुदर्रिस तो क्या है? ये मुअरब है, ठीक है। इसकी हालत बदलती रहती है एजेंट के चेंज होने से, ठीक है। चलें, मुस्कान आप कंटिन्यू करें। वल मबनियु मा ला यतगय्यरु, हम्म। यतगय्यरु आखिरुहु बिसबबिल आमिली। हम्म। मबनी वो होता है जो कि चेंज, जिसकी एंडिंग चेंज नहीं होती किसी हम्म। भी एजेंट की वजह से। हम्म। वो जैसे कि जा हाउलाई, हम्म। वो सब गए। ये सब आए। फी म आए, सॉरी, ये ये हाजा सब की आए। जमा है ना, हाजा और हाजी ही की जमा थी। हम्म। फी महल्ली रफ़इन। तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? ये पहले भी हमने लफ्ज पढ़ा है। इस पे तो ये मबनी पर वो है ना, जेर के साथ ही हमेशा इसकी एंडिंग आएगी। तो हम क्या कहते हैं फिर? इसको कहते हैं कि ये फी महल्ली रफ़ा, ये रफ़ा की ये जगह, वफा की जगह पर है। जगह पर है। शाबाश। और आगे पढ़ें। सअल तू हाउलाई, हम्म। ये सब ने, इन सब ने सवाल किया। नहीं, सवाल तो सवाल तो मैंने सवाल किया इन सब से। इन सब से। हम्म। फी महल्ली नस्बिन, ये हम्म। हाउलाई इधर नसब की जगह पर है, ठीक है। फिर भी जरूर है। क्यों? सल्लम तू नस्ब, अलल नस्ब अला की जगह पे क्यों हाउलाई, क्यों है नस्ब की जगह पे? क्योंकि ये मफूल है। मफूल है। शाबाश, वेरी नाइस। सल्लम तू अला हाउलाई, हम्म। मैं मैंने सलाम किया उन सबको, इन इन सबको। हम्म। फी महल्ली जर्रिन, हाउलाई इधर जर की जगह हाँ, पर है, ठीक है। अल्लाह की वजह से। जी। अब जो है तो रानिया, आप हमें ये यहाँ से पढ़ना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल-मुअरबु वल मबनियु मिनल अस्माई, हम्म। मुअरब और मबनी इन हम्म। अस्मा में से हैं। अस्मा में मतलब कौन से अस्मा मबनी होंगे, कौन से मोरब होंगे, तो उनकी तफसील अब बता रहे हैं, ठीक है। अल अस्माउ कुल्लुहा मुअरबतुन हम्म। मा अदा हम्म। अल फिआत फिआतिल आतियती, ठीक है। फिआतिल आतियती। फिआ की जमा है ग्रुप्स, ठीक है। ये सारे अस्मा हम्म। मुअरब हैं और इनमें नहीं सेवाए, ठीक है। अस्मा, ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि नाउन्स जो हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं? मोरब होते हैं, सिवाय इनके, यानी जो जो हमें मिसालें बताई जा रही हैं ना, तो ये मबनी की मिसालें होंगी, ठीक है। यानी डिफॉल्ट स्टेट क्या है? जहाँ डिफॉल्ट स्टेट क्या है? मबनी है। नहीं, डिफॉल्ट स्टेट मोरब है, ठीक है। हर इसम
آپ سمجھے کہ ڈیفالٹ ہر قسم اسم کی ہر قسم وہ ہے بائی ڈیفالٹ مورب ہوتی ہے، سوائے ان چند ایک کے جو ہمیں ابھی بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اچھا. الضمائر مثل، ضمائر فار ایگزامپل ہوا، ہوں ہم، انت، انتم، انا، ذهبت، ہوں قالوا. ہوں هذه ضمائر الرفع، ہوں یہ رفع کے ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضمائر جو ہے تو یہ رفع کے ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر تو سمجھتے ہیں نا، پروناؤنس. جی. ٹھیک ہے چلیں. رأيته، ہوں أسألك، ہوں ضربني، ہوں میں نے اسے دیکھا. ہوں سألك، میں نے تمہیں دیکھا، تم سے سوال کیا. ہوں ضربني، اس نے مجھے مارا. هذه ہوں ضمائر النسب، یہ ہوں ضمائر کے یہ نسب کے ضمائر ہیں. یہ نصب کے ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، رأیتہ میں نے اسے دیکھا، اسألک یہ کیوں رفع یہ نصب کے کیوں ضمائر ہیں؟ کیونکہ یہ اٹیچڈ ہیں اور یہ مفعول کی جگہ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کتابه، اسألک میں تم سے پوچھتا ہوں، تو یہاں پہ یہ کا جو ہے تو یہ انتا کا نصب فارم ہے. اور ضربنی اس نے مجھے مارا، مفعول کی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے یہ ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ نصب فارم میں. ٹھیک ہے. کتابه، اس ہوں کی کتاب. ہوں دفات، دفترها، ہوں اس کی کتاب. اسما، اسم کا، ہوں تمہارا نام. علیہا، اس پر. لنا، ہمارے لیے. ہاتھی ضمائر الجری، یہ جر کے ضمائر ہیں. یہ جر کے ضمائر ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ان کی حالت جو ہے تو وہ چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، اگرچہ یہ رفع نصب جر فارم میں ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حالت نہیں بدلتی، اس وجہ سے ہم ان کو ان ضمائر کو مبنی کلاسیفائی کرتے ہیں. جی سیکنڈ گروپ. اسماء الاشارتی، اسماء اشارہ. ہوں مثل، فار ایگزامپل هذا، هذه، ہوں ذلك، اولئک. ہوں هذان وهاتان معربان، ہوں کیا یعنی کہ مطلب وہ؟ باقی سارے هذا، هذه یہ مبنی ہیں، ہوں اور هذان اور هاتان معرب ہیں کیونکہ یہ ان کی مورب ہے نسب کیونکہ ان کی بالکل. نصب اور جر فارم چینج ہو جاتی ہے، تو ہاذانی جو ہے تو ہاذینی بن جاتا ہے، ہاتانی ہاتینی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں چینج ہوتی ہے، جبکہ باقی جو لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں چینج نہیں ہوتی. چلیں آگے. الاسماء الموصولۃ، ہوں اسماء موصولہ. مثل، فار ایگزامپل الذی، التی، الذین، ہوں اللذان واللتان ہوں معربان. ہوں اس میں بھی یہی ہے کہ الذی اور التی یہ مبنی ہے الذین، لیکن ہاں اسماء موصولہ بھی تمام کے تمام مبنی ہے سوائے اللتانی واللتانی، یہ جو ڈول کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اسماء اشارہ میں بھی جو ڈول کے صیغے ہیں، ہاتانی و ہاتانی، یہ ڈول کے صیغے تھے تو یہ بھی مورب تھے، جبکہ باقی سارے وہ ہیں مبنی ہیں. چلیں آگے. اسماء الاستفہامی، ہوں اسماء استفہام. ہوں مثل، من، ہوں این، ما، متی، کیف، ہوں یہ بھی مبنی ہے. یہ بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل من کا مطلب کون، ہوں کہاں، ہوں کیا، کب، ہوں اور کیسے. کیسے. ٹھیک ہے. بعد الظروف، ہوں کچھ ظروف. ہوں مثلا اذا، الآن، حیث، امسی. ہوں یہ تو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا بھی تھا. ٹھیک ہے. اذا کا مطلب جب. ہوں الآن، ابھی. حیث، ہوں جہاں بھی، جیسے مرضی. جہاں بھی. جہاں، اچھا، wherever. ہوں امسی، کل. ہوں اسماء الافعال، ہوں اسماء افعال. مثلا آمین، ہوں اوفن، ہوں آہن. ہوں یہ
اسماء الافعال یہ بھی ہم نے پڑھے تھے. اسماء الافعال وہ اسماء ہوتے ہیں جن کا میننگ جو ہے تو وہ فعل کا ہوتا ہے. جیسے آمین، آمین کا مطلب ہے قبول ہو. ٹھیک ہے. اب لکھا تو آمین ہوا ہے، اسم جیسے دکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ قبول ہو. یہ ٹھیک ہے. قبول ہو. ٹھیک ہے، یعنی فیل تقبل، تقبل منا. ٹھیک ہے، تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اف، اف کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. آہ کا مطلب مجھے تکلیف ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الافعال. اسماء الافعال. ٹھیک ہے. سیونتھ. الاعداد، الاعداد المرکبۃ. ٹھیک ہے. مرکب اعداد، وہ اعداد جو کہ دو تین اس کو ملا کے عدد کو ملا کے جو بنائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل پڑھتی جائیں. أحد عشر، ہوں 11. ہوں تسعة عشر، ہوں 19. ہوں 19. ہوں 13 ہوں 13 یعنی کہ ٹھیک ہے. 13. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ گنتی جو 11 سے لے کر 19 تک کی ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. احد عشرہ، اثنا عشرہ، تسعۃ عشرہ. ٹھیک ہے. الجزء الأول من 12 ہوں. معرب. معربن، اس کا صرف پہلا حصہ جو ہے. ٹھیک ہے. اثنا عشرہ جو 12 کی گنتی ہے، 12 میں یہ فرق ہے کہ اس میں یہ شروع والی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ والی مورب ہے. ٹھیک ہے. چینج ہو جاتا ہے. یہ مورب ہے. کیسے؟ پڑھتی جائیں. نحو يدرس في الفصل 12 طالبا. ہوں اس کلاس میں 12 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. کلاس میں 12 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ پڑھنے کا عمل جو ہے تو 12 اسٹوڈنٹس نے کیا ہے تو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. رأيت 12 طالبا. ہوں میں نے دیکھے 12 اسٹوڈنٹس. ہوں هذا الطعام ل12 طالبا. ہوں یہ کھانا 12 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے اثنئی بن گیا. اثنین کا نون گر گیا تو اثنئی بن گیا. اسی طرح یہ لام حرف جر کی وجہ سے لاثنین، لی اثنئی بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں چینج آئی تو اس لیے اثنا عشرہ کا جو پہلا کمپوننٹ ہے یہ والا، یہ جو ہے تو یہ مورب ہے. باقی 11 سے 19 تک تمام کے تمام کیا ہیں؟ وہ مبنی ہے. وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ہماری وہ چیزیں جو کہ جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی. ٹھیک ہے. مبنی. ٹھیک ہے. دوبارہ سے آپ ریوائز کرائیں گے ہمیں کہ کیا کیا چیزیں مبنی ہوتی ہیں؟ ویسے ڈیفالٹ میں سارے معرب ہوتے ہیں لیکن ہوں کچھ مبنی ہوتے ہیں. ہوں اس میں ضمائر آ جاتے ہیں ہوں رفع والے. ہوں ہوا، ہم، انت. اور نصب کے اور جر کے، نصب میں جو ہے وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں ہوں اور جر میں وہ جر کے بعد آتے ہیں. ہوں اور اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یہ دونوں جو ہیں ان میں سے جو ڈوئل کے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں لیکن باقی سارے ہوں مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسماء استفہام یہ سارے اور جو ظرف ہم نے پڑھے تھے یہ بھی ہوں سارے مبنی ہوتے ہیں. اسماء افعال جن ہوں میں آمین ہے وہ بھی مبنی ہے. ہوں اور لاسٹ میں جو مرکب عدد ہوتے ہیں وہ ہوں سارے مبنی ہیں سوائے 12 کے فرسٹ پارٹ کے. ہاں، مرکب اعداد یعنی جو کہ 11 سے 19 تک کی گنتی سوائے 12 کے، اور 12 کے بھی فرسٹ کمپوننٹ میں جو ہے تو چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھی ہماری بحث کے مبنی کون سے ہیں اور مورب کون سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. جی شازیہ، اب آپ ہمیں بتائیں گی پرائمری اور سیکنڈری علامات اعراب کی. ٹھیک ہے. جی. علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ. ہوں علامات الاعراب الاصلیۃ فی الاسم. ہوں
الضمۃ وہی علامات الرفع، علامت مطلب ضمہ الرفع. جو ہے وہ رفع ہے، پیش ہے. ہم الفتحۃ وہی علامات النصب، ہم اور جو فتح ہے وہ زبر ہے، ہم نصب ہے. نصب کی علامت الکسرۃ ہے، نصب کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، علامت نصب کی نشانی کو کہتے نشانی ہے. الکسرۃ وہی علامات ہیں. الجر، علامت اور الجر. کس علامت، علامات الجر، علامات نہیں ہے، اور کس. علامت الجر. ٹھیک ہے. جی سر، علامت الجر. ہم اور یہاں پر جر جو ہے، علامت جو ہے وہ کسرہ ہے، جر کے کسرہ علاوہ. ہے تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو پرائمری، اصلی. ٹھیک ہے، پرائمری نشانیاں، پرائمری انڈیکیٹرز آف اعراب یہ ہیں زبر، زیر اور پیش. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیکنڈری علامات ہوتی ہیں. چلیں. وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى فَرْعِيَّةٌ، ہوں اور یہاں پر جو سیکنڈری علامات ہیں، ہوں فرعیتن سر کے وہ یہ ہے. سیکنڈری، سیکنڈری. ٹھیک ہے، وہ ہونا کا، اور اس کے علاوہ مطلب ان پرائمری علامات کے علاوہ سیکنڈری علامات بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ان گروپ، ہاں وہ ان اقسام پر فَهِيَ ہیں. فِي فی الانواع. الْأَنْوَاءِ الْآتِيَةِ مِنَ الْأَسْمَاءِ، اور اس کی آنے والی، ہاں اور یہ ہے ان کی آنے والی اسماء اور آنے والے اقسام. ہاں، یہ والی وہ قسمیں جو اب یہ سیکنڈری اعراب جو ہے تو ہمیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. جی. جمع المؤنث السالم، ہوں مونس کی جمع سالم. سالم، یہ علامات النصب، سالم پتہ ہے آپ کو کون سی تھی؟ مسلمن کی جمع سالم کیا ہے؟ مس مسلمین، نہیں، وہ تو ڈوول ہے جمع. مسلمون. مسلمون. ٹھیک ہے، تو اونا جو ہے تو یہ میسکولنس کے لیے، اور فیمنن کی کیا ہوتی ہے؟ مسلمتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مسلمتانی، نہیں نہیں نہیں، مسلمہ، مسلماتن. مسلماتن. تو جمع مؤنث سالم جو ہے تو آتن، آتن والی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بتا رہی ہیں کہ علامت النصب، اس میں کیا ہوتی ہے علامت نصب؟ پڑھتی جائیں. علامات النصب فیہ الکسرہ، ہوں نحو ہوں خلق اللہ السماوات والارض. ہوں مثال اس کی یہ کہ اللہ نے بنائے ہوں آسمان اور زمین. اب السماوات یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ مفعول آ رہا ہے کہ فاعل آ رہا ہے؟ مفعول. مفعول آ رہا ہے. مفعول کون سی فارم میں ہوتا ہے؟ وہ تو اس میں نصب کی فارم میں ہوتے ہاں، تو یہاں پہ یہ نصب میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں، یہ تو جر کی فارم میں آ رہا ہے. تو اب مسلمتن کا وہ جو چارٹ ہم نے پڑھا تھا، مسلماتن، یہ کون سی فارم ہے؟ ہاں رفع. یہ بیچ، جی، یہ جو رفع فارم ہے. یہ رفع پھر فارم. مسلماتن، مسلماتن. ہاں، اب خیال آیا، یاد آیا کچھ؟ جی سر آگے. تو اب یہاں پہ اب بتائیں مجھے کہ السماوات جو ہے تو یہ کون سی فارم میں ہے؟ یہ اب جر کی فارم ہے. نہیں، جر کی فارم میں نہیں ہے. نہیں مطلب یہ نصب، ہاں رفع تو ختم ہو گیا، اب یہ دوسرا نصب اور ہاں جر دونوں میں کیا جاتا ہے. ہاں، لیکن یہاں پہ مسلمات کون سا؟ مسلمات. لیکن یہاں پہ ہے کون سا؟ ابھی یہاں پر نصب ہے، نصب فارم میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی نصب کی علامت کیا ہے؟ جر مطلب زیر ہے، کسرہ ہے. کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب کون سی علامت ہو گئی؟ یہ پرائمری علامت نہیں رہی، یہ اب سیکنڈری علامت، علامت بن گئی ہے. ٹھیک ہے، جی سر. سمجھ آ گئی؟ اور یہ جی جمع جی. مؤنث، یہ جمع مؤنث سالم میں یہ ہوتا ہے. چلیں نیکسٹ پڑھیں. الممنوع، الممنوع من الصرف. ہوں اب ممنوع من الصرف آئے گا. ہوں علامات الجر فيه الفتحة، ہوں نحو اذهب إلى فرعون. ہوں اذهب نکل جاؤ، ہوں فرعون ہوں کی طرف کہا، کی طرف کو کہا. کو کہا نہیں، اذهب الى فرعون، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف. طرف جاؤ. ٹھیک ہے، اب فرعون یہاں پہ الہ کے بعد آیا ہے نا. الہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ وہی حرف، حرف حرف جر. جر. حرف جر کے بعد جو ہے تو اسم آنا چاہیے کس فارم میں؟ جر جر فارم میں چاہیے، فارم. کسر جر آنا فارم چاہیے. میں. یہ کون سی فارم ہے؟ یہ نصب. نصب آیا ہوا ہے. یہ نصب نہیں آیا، یہ ہے جر ہی. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی جر جو ہے
وہ فتحہ کے ساتھ آ رہی ہے. हम्म سمجھ آئی میڈم کو یہ کہ نہیں؟ جی سر. ہوں کیونکہ یہ ابھی ہمیں پرائمری علامات نہیں بتا رہے، یہ ابھی ہمیں سیکنڈری علامات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تو جر نارملی کس فارم میں آتی ہے؟ سر یہ فرعون بھی غیر مطلب منصرف وہ فارم. عربوں کا نام نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر لازمی وہ آئے گا ہاں زبر، نا، یہ دیکھیں نا، یہ غیر اوپر منصرف ہونے کی وجہ سے. یہ غیر منصرف ہی ہے. یہ الممنوع من الصرف، یہ اصل میں غیر منصرف ہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. تو اس میں دو باتیں جو ابھی ہم نے سیکھی وہ یہ ہیں کہ جی نصب کی پرائمری علامت کیا ہے؟ نصب کی زبر ہی ہے. زبر ہے. ٹھیک ہے. زبر جو ہے تو علامت ہے نصب کی پرائمری حالت میں، لیکن جمع مؤنث سالم میں کیا ہو جاتی ہے علامت نصب کی؟ کسرہ ہو جاتی ہے. کسرہ ہو جاتی ہے. مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہے. جبکہ غیر منصرف الفاظ میں جر کس طرح آتی ہے؟ فتح. فتحہ کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ پرائمری علامت کیا ہے جر کی؟ زیر ہے. زیر. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. چلیں تیسرا پڑھیں. الاسماء الخمسۃ ہوں وہی ہوں ابو کا، اخو کا، ہمو کا، فو کا، زو. فو کا. فو کا. ہوں اچھا. اور زو. فو اس میں کا سارے آپ زو. کو واو نظر آ رہے ہیں، سارے آپ کو واو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابو کا جو ہے تو یہ وہ ہے رفع فارم ہے. آبا کا وہ کون سی فارم ہے؟ نصب. ابا کا نصب فارم ہے. نصب فارم ہے. اور ابی کا وہ کون سی فارم ہے؟ وہ کسرہ. وہ ہے جر فارم. ٹھیک ہے. جر فارم، کسرہ فارم. ہاں جر جی. فارم. تو یہ جو ابو اخو ہمو فو کا یہ میننگ ہے. ابو کا تمہارے والد، اخو کا تمہارا بھائی، ہمو کا تمہارا دیور. ٹھیک ہے. فو کا تمہارا ماؤتھ، یور منہ. ٹھیک ہے. سر حموکا کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا دیور، دیور. تمہارا اچھا. دیور. ٹھیک ہے. اوکے. اور فو کا تمہارا ماؤتھ، یور ماؤتھ. ٹھیک ہے. اور زو تو آپ کو پتا ہے والا. ہاں والا. ٹھیک ہے. دے دیو. اب اس میں علامات جو ہیں تو وہ کیا ہیں؟ فرعی. اس میں ساری سیکنڈری علامات ہیں رفع نصب جر کی. فار ایگزامپل رفع کیسے آئے گا اس میں؟ جی. علامات الرفع الواو، نحو، آجا ابو کا. ہوں کیا تمہارے ابو آئے؟ تو یہاں ابو کس حالت میں آیا؟ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. فاعل ہونے کی وجہ سے یہ کون سی فارم میں ہے؟ یہ اس کی رفع کی فارم میں. رفع فارم میں ہے. تو رفع فارم یہ ابو کا کی طرح آئی ہے. چلیں اب علامت نصب پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے آتی اعراف، اعرافی، ہے. اعرافو ابا کا. اعرف، میں جانتا ہوں. اعرفو ابا کا، میں جانتا ہوں تمہارے والد کو. تو اب یہاں ابا کا جو ہے تو یہ کس کس پوزیشن میں آیا ہے؟ یہ نصب. نصب فارم میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. یہ مفعول ہے. میں جانتا ہوں تمہارے والد کو. ٹھیک ہے. جی سر. اور تیسرا پڑھیں. آئین سیارتو، ہوں آئین سیارتن ابی کا. سیارۃ ابی کا. سیارتو آئے گا. اچھا. ہوں کہاں ہے ہوں تمہارے ابو کی گاڑی؟ گاڑی. تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ابی کا کیا ہے؟ یہ وہ ہو گیا جر فارم. جر فارم میں ہو گیا. تو اب اس میں علامت جر. نکال کے مجھے بتائیں کہ رفع میں علامت کیا ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رفع میں ہے؟ کس طرح سے؟ مطلب ابو کا کو میں دیکھوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رفع فارم میں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے سر، اس لیے. نہیں نہیں، یہ تو جملے میں لکھا ہوا ہے نا. چلیں یہ جملے میں نہیں بھی ہے تو تب بھی مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیونکہ یہ ابو کا پیش ہے نا. پیش کہاں ہے اس میں؟ او مطلب او آ گیا نا واو کی وجہ سے. واو آ گیا. تو اس میں علامت کیا ہوگی؟ سیکنڈری علامت پیش. پیش. فتح. پیش نہیں، واو.
वाव। वाव मतलब ठीक हाँ है, जी तो सर। इधर लिखा हुआ है अलामत रफ़ई, इसमें अलामत रफ़ा कौन सी है? वाव से। अल वाव वाव। से। वाव। ठीक है। ठीक है। और अलामत नस्ब क्या है? वो अलिफ। अलिफ, तो ये लिखा हुआ है अलामत नस्बी अल अलिफु। ठीक है। और तीसरा? या हम्म जर के लिए। जर के लिए। समझ आ गई अब? अस्माए खमसा में जी सर बिल्कुल। सेकेंडरी अलामत जो है तो वो क्या होती है? अच्छा जी। अब यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है जो कि ईमन अगर हमें सुन सकती हैं ये पढ़ लें। अच्छा चलें, मुस्कान आप पढ़ लेंगे इधर। रबुल अस्माउल खमसतु बिहाज़िहिल अलामाति इज़ा कानत मुज़ाफ़तन हम्म इला गैर याइल मुतकल्लिम हम्म। व व इल व व इल्ला इला उरिब व इला उरबत बिल अलामाति अल असलियति जाती। नहू। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अस्माए खमसा जो भी हमने पढ़े हैं ये तब मोरब होते हैं जब ये मुजाफ हों या मुतकल्लिम के अलावा किसी चीज़। या मुतकल्लिम क्या चीज़ होती है? ये जो मैंने जो लिखा है मुस्कान मुझे पढ़ के सुनाइए क्या है? बैतुन। और अगर मैं कहूँ ये मेरा मेरा घर तो मैं कैसे लिखूंगा? बैती। बैती। ठीक है, तो ये बैती जो है इसमें ये या है ना, ठीक है, इसको या मुतकल्लिम कहते हैं, यानी कहने का मतलब मेरा। ठीक है, या मेरी। तो इसको कहते हैं कि जी अगर ये अस्मा इनके साथ इनके अलावा किसी चीज़ के साथ मुदाफ बन के आ जाएं, यानी तुम्हारी गाड़ी, या तुम्हारा नहीं सॉरी तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तो अखू का। ठीक है, या उस लड़की का बाप, अबू हा। ठीक है, तो ये उन तमाम सूरतों में ये मोरब होते हैं, उनमें ये अलिफ वाव और या की अलामात चलती हैं, सिवाय जब ये या मुतकल्लिम की तरफ हो जाए। मेरा बाप उसको कैसे कहेंगे जी? अभी। अभी बन जाएगा। ठीक है, जा अभी मेरे वालिद आए। ठीक है, सअल तो अभी मैंने अपने वालिद से पूछा। ठीक है, वसल्लम तो आला अभी, इसका क्या मतलब है? सल्लम तो मैंने अला। अपने वालिद को सलाम किया। हाँ, तीनों से उसमें रफा नस्ब जर हर एक में आपको कैसा नजर आया? वो अभी। अभी नजर आया, तो वो जो है तो अब क्या होगा? वो मबनी होगी। अपनी फॉर्म होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये अभी बहस जारी है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ठीक है जी, और कल यहाँ से दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ये काफ़ी है आज के लिए।